الحمد نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ نشستوں سے کچھ سوالات باقی تھے پیش کے ہم روٹین کی گفتگو شروع کریں. ان سوالات کو اگر نمٹا لیا جائے. سوال انسان کے اندر شعور اور لاشعور کیا کردار ادا کرتا ہے، اس کے اثرات ہماری سوچ پر کیا مرتب ہوتے ہیں. جب ہماری سوچ شعور اور لاشعور سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات ہمارے عمل پر کیا پڑتے ہیں. اللہ تعالی نے انسانی ذہن کو بے پناہ قوتیں عطا فرمائی ہیں اور انہیں ہم تین جہتوں میں، تین ڈائمنشنز ہیں. ایک قوت تخیل، ایک قوت ادراک اور تیسری قوت حافظہ. دراصل یہ دونوں اصطلاحیں شعور اور لاشعور نفسیات کی اصطلاحیں ہیں. قوت ادراک کو نفسیات نے شعور کا نام دیا ہے اور قوت حافظہ کے ایک حصے کو لاشعور. قوت حافظہ کی بھی آگے پھر دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک مختصر المیعاد یادداشت اور ایک طویل المیعاد یادداشت، شارٹ ٹرم میموری اینڈ لانگ ٹرم میموری. پھر لانگ ٹرم میموری کے آگے ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں جو یادیں چلی جائیں تو غیر آسودہ خواہشات، ہماری غیر آسودہ سوچیں، اگر خواہشات زیادہ ہیں، بہت اسٹرانگ ڈیزائرز ہیں اور وہ غیر آسودہ ہیں، وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، تو لانگ ٹرم میموری کے کسی ریموٹ کارنر میں جب وہ جا کے بس جاتی ہیں تو ہم اسے لاشعور کے نام سے یاد کرتے ہیں. شعور، جیسے میں نے عرض کیا کہ قوت ادراک کا نام ہے، اور قوت ادراک میں عقل، فہم، لاجک، دلیل، یہ سب چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم کسی چیز کو پرکھتے ہیں تو اسے یا تو ہم لاجک پر پرکھتے ہیں، دلیل پر پرکھتے ہیں، سائنس کی کسی تھیوری پر پرکھتے ہیں، کسی قانون اور کلیے کے تحت اسے پرکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہمارا ذہن فیصلہ صادر کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز فلاں ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو یوں کیا جائے، اس کو یوں نہ کیا جائے، یہ سب شعور کے تحت آتے ہیں. یوں کہیے کہ دماغ کا وہ حصہ جو انفلوئنسز ڈرا کرتا ہے نالج سے اور پھر کچھ فیصلہ کرتا ہے، وہ شعور ہے. اور لاشعور ہماری ان سوچوں اور ان خواہشات سے انفلوئنسز ڈرا کرتا ہے جو کسی وجہ سے غیر آسودہ رہ گئیں. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے سکتا ہوں. ایک بچہ ہے جس کے پیرنٹس کی مالی حالت کوئی زیادہ قابل رشک نہیں ہے. وہ اپنے دوسرے ساتھی بچوں کو کھلونوں سے کھیلتے دیکھتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے کھلونے خرید کر دینے پر قادر نہیں ہیں. وہ بچے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، بچہ صبر کر لے گا، ماں باپ بچے کو بہلا لیں گے، اس کی توجہ وہاں سے ہٹا لیں گے. لیکن بچے کی اس کھلونے سے کھیلنے کی خواہش اتنی شدید ہے کہ وہ صبر تو کر لے گا، لیکن وہ خواہش اس کی قوت حافظہ کے کسی ریموٹ کارنر میں جا کے جم جائے گی، جسے ہم لاشعور کہتے ہیں. جب وہ بچہ خود اپنے ریسورسز پیدا کرنے کے لائق ہو جائے گا، کمانے کے لائق ہوگا، تو اس کے اندر دو ری ایکشنز پیدا ہوں گے. یا تو اپنے پاس وہ ریسورسز، وہ وسائل آتے ہی ایسے کھلونے لا کے سجا لے گا. اگر اس کی تعلیم اور اس کی تربیت نے
اسے اس بچکانہ حرکت سے روکے رکھا، تو جب اس کی اپنی اولاد ہوگی تو اپنے بچوں کے لیے وہی کھلونے جو وہ خود خریدنا چاہتا تھا وہ لا کے اپنے بچوں کو دے دے گا، خواہ وہ کھیلنے کے لائق ہوں یا اس قابل ابھی نہ ہوئے ہوں، لیکن فوری طور پر لا کے دے دے گا۔ یہ اس کی لاشعور کی خواہش ہے جس نے اس کے اعمال کو متاثر کر دیا، اس کے افعال کو متاثر کر لیا ہے۔ بچپن میں اسکول میں اس کے ساتھی اس سے زیادہ طاقتور ہیں، یا اگر ماں باپ نے بچے کو بہت دبا کے رکھا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اس کی پرسنالٹی دب گئی ہے۔ ماں باپ سخت ہیں، اسے بچے کو بہت سخت پنش کرتے ہیں، نتیجے کے طور پر بچہ ڈر گیا ہے مار سے، جبر سے اس کے ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جبر خوفناک چیز ہے، اس کی پرسنالٹی ختم ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا جو کولیگ اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ فوراً سرنڈر کر دے گا، سبمیشن میں چلا جائے گا۔ یہ اس کے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے، دل سے اس نے سبمٹ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ ٹی وی پر کوئی فلم دیکھے گا، میں بہت چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر کسی شخص کو بہت طاقتور حالت میں دیکھتا ہے تو اسے وہ آئیڈیلائز کر لے گا، وہ خیالوں میں اس کے وہ آئیڈیل بیٹھ گیا ہے۔ اب یہ خوف جو ماں باپ نے اسے مار پیٹ کی ہے کہ بری چیزوں سے روکنے کے لیے جبر کا استعمال کیا ہے، وہ خوف اس کے لاشعور میں جا کے بیٹھ جائے گا۔ جب وہ بڑا ہوگا تو لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا ڈرے گا، میٹنگز کے اندر خواہ اس کے خیالات کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ اپنے خیالات کے اظہار سے ہچکچائے گا، اس کے اندر وہ جرأت نہیں ہوگی۔ کسی بھی شخص کو اس کے منہ پر سچ بات کہتا ہوا گھبرائے گا کیونکہ اس کے اندر جرأت نہیں ہے۔ لیکن لاشعور کے اندر اس کی ایک چیز بیٹھی ہے کہ میرا کوئی اتنا مضبوط سہارا ہو جو میری جگہ اس سے انتقام لے سکے مضبوط لوگوں سے، تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ وہ بہت دلیر اور طاقتور لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا، ان کا سہارا ڈھونڈے گا، اسلحہ اور گنز وغیرہ کا شوقین ہوگا وہ، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں دوسروں کو اوور پاور کر لوں گا۔ یہ لاشعور ہے جو اس کی زندگی کے اندر یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ لاشعور شعور سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شعور کے اثرات انسانی زندگی پر دیکھے جا سکتے ہیں، پریڈکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا شعور اس سے کیا حرکت کروائے گا وہ ہم پریڈکٹ کر لیں گے، اس کی پیشگوئی کر لیں گے، اس کو اینٹیسپیٹ ہم کر لیں گے، لیکن لاشعور کو ہم اسٹڈی نہیں کر سکتے کہ کسی شخص کا بچپن ایسا دور جب وہ بے بس تھا وہ کن حالات میں گزرا ہے، اس کے دل میں کیا کیا خواہشات پیدا ہوتی تھی جن کو وہ پورا نہیں کر پایا۔ وہ سب خواہشات اس کی زندگی کے رخ متعین کر دیں گے۔ کچھ شخصیتیں سیڈسٹ ہوتی ہیں، اذیت پسند، دوسروں کو ذہنی یا جسمانی اذیتیں دے کر خوش ہوتے ہیں۔ کسی شخص کو جب وہ جسمانی اذیت دیتے ہیں اس کی چیخوں سے محظوظ ہوتے ہیں، کسی شخص کو ذہنی تکلیف دے کے اسے دکھ میں دیکھ کے وہ حظ اٹھاتے ہیں اس سے۔ انسان کے اس رویے کے ڈانڈے بھی لاشعور سے جا ملتے ہیں۔ یہ لاشعور ہے جو بچپن میں ان کے ساتھ جبر ہوا ہے اور اس کو بڑے ہونے کے بعد اپنی طاقت کا احساس ہو گیا کہ میں طاقتور ہوں، مار نہیں کھاؤں گا، تو اس کے اندر یہ رویے پیدا ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ مساکسٹ ہو جاتے ہیں، وہ اذیت لے کے خوش ہوتے ہیں، اس کا تعلق بھی لاشعور سے ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں پریڈکٹیبل نہیں ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ لاشعور شعور سے زیادہ طاقتور ہے، بڑے غیر محسوس طریقے پر انسانی زندگی کے رخ موڑتا ہے،
اس کے رویوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ سوال کا اگلا حصہ تو اصل میں اسی کا یہی ہے کہ جب ہماری سوچ شعور اور لاشعور سے متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان گورن ہی دو چیزوں سے ہو رہا ہے، شعور اور لاشعور، وہ تو مسلسل اس کے اثرات ڈرائیو کرتا ہے وہاں سے اور اسی کے تحت وہ عمل کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے لاشعور کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تاکہ اس کی زندگی بیلنسڈ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کئی ایک سیٹنگز ایسے شخص کے ساتھ کرنا ہوں گی اور اسے اکسا کر بولنے پر مجبور کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اسے بہت پیشنٹ ہیئرنگ دیجیے، انٹرپٹ نہ کیجیے جب وہ بول رہا ہے، خاموشی سے اسے سنتے رہیے، اس کے بچپن کو کریدتے رہیے، خاص طور پہ اس کی وہ عمر جب وہ ایک سال سے لے کے 4 سال کی عمر تک کے 3 سال ہیں اس کے، یہ 3-4 سال بہت اہم ہیں، اس کو کھنگالیے، کریدیے بار بار اور اسے بولنے پہ مجبور کریں۔ جب وہ گفتگو کر رہا ہوگا تو اس کا تمام بچپن آپ کے سامنے کھل جائے گا، اس میں سے پک کر لیجئے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اسے ہانٹ کر رہی ہیں اور اس کی موجودہ زندگی امبیلنس ہے، ان کو پکڑ کے اسے کاؤنٹر کر دیں۔ اب ایک لانگ ڈاؤن پروسیس ہوگا، اٹ مائٹ ٹیک اباؤٹ 6 months 7 months but ultimately it will happen there۔ انہی صاحب نے کسی غیر ملک سے ایک سوال اور، کیا پسند کی شادی جائز ہے؟ اگر والدین نہ مانیں تب بھی جائز ہے؟ دیکھیے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک خالصتاً شرعی حکم، وہ اللہ نے انسان کو حق دیا ہے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اسلام کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح ہیں، ایک تو قبول و ایجاب ہونے والے دلہا اور دلہن کا حق ہے، جب تک وہ اپنی زبان سے قبول و ایجاب نہیں کرتے یا بخوشی کسی صاحب کو اپنا وکیل مقرر کر کے اس کے ذریعے سے قبول و ایجاب نہیں کرتے، شادی ہو نہیں سکتی۔ نکاح صرف اسی صورت میں جائز ہے جب ہونے والا دلہا اور دلہن خود اپنی زبان سے ایجاب و قبول کر لیں یا 2 گواہوں کی موجودگی میں برضا و رغبت کسی شخص کو اپنے بہاف پر وکیل مقرر نہ کر دیں، تو وہ وکیل پھر قبول و ایجاب کا مجاز ہو جاتا ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ یہ تو نکاح کا شرعی طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے انسان کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب ماں باپ بچے کی شادی کرتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور ان سے ان کی پسند معلوم کر لی جائے، آزادانہ پسند۔ یہ 2 اس میں احکامات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سنت اور حدیث کی روح سے بھی چیزیں، یہ تو میں نے صرف شرعی چیز بتائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کف رشتوں پر زور دیا ہے کہ ہم پلہ جگہوں پر رشتے کیے جائیں بچیوں کے، کیونکہ ڈیٹیل مجھے یاد نہیں رہ گئی، میرے ذہن سے نام نکل گئے ہیں۔ آپ نے ایک موقع پر ایک ہم پلہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے رشتہ توڑوا دیا تھا، ختم کروا دیا تھا۔ ہم کف یا ہم پلہ شادیوں کی بڑی تاکید فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے لیے شریعت کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ سنت اور حدیث ہے۔ تو اگر ہم سنت اور حدیث اور شرعی احکامات کو اکٹھا کر لیں تو صورتحال یہ بنتی ہے کہ نہ تو لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کو ایک طرف کر کے اپنی پسند سے شادی کر لیں، اور نہ ماں باپ کو یہ چاہیے
کہ بغیر لڑکے لڑکی کی پسند کو دیکھے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں. تو اس کے درمیان کا ایک راستہ نکالنا چاہیے شادی کے بارے میں لڑکے لڑکی کو بھی اور ماں باپ کو بھی، اور وہ ہے باہمی مشاورت اور باہمی رضامندی. اگر لڑکے یا لڑکی کی اپنی کوئی پسند ہے تو اس میں برائی نہیں ہے کوئی. محبت جب تک وہ پاکیزہ ہے، اس میں گناہ کا کوئی عنصر شامل نہیں ہوا، تو بہت پسندیدہ چیز ہے، وہ جرم نہیں ہے. اگر اپنی کوئی پسند یا ناپسند ہے تو ماں باپ کو بتا دیا جانا چاہیے بڑے کھلے لفظوں میں. اور ماں باپ پر بھی لازم یہ ہے کہ وہ بچے بچی کی پسند کا احترام کر لیں. اگر ایسی پسند ہے جو نقصان دہ ہو جائے اولاد کے لیے تو ان کو بٹھا کر سمجھا لینا چاہیے، اور اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر ان کی پسند کی شادی کر دی جائے. یہ ایک درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے. یہ دو خاصے تفصیلی سوال ہیں کہ ملک پاکستان اور ہندوستان میں آج بھی کچھ خانقاہیں ایسی ہیں جن کے روح رواں حیات ہیں، اور کافی تعداد میں فقیر حضرات بھی ہیں. یہ سب لوگ اچھے حضرات ہیں، اپنے مرشد سے انتہا کا عشق بھی کرتے ہیں. ان کو دنیاوی غرض بھی نہیں ہوتی، ان کے رہن سہن میں دنیاوی شان و شوکت بھی نہیں ہوتی. لوگ ان کو دعا کا بھی کہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں. ظاہری طور پر ان کے دل بھی صاف ہیں، وہ نہ تو مست اور نہ ہی مجذوب ہوتے ہیں. لیکن نمبر ایک، ظاہری طور پر وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے اور نہ ہی شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اگر ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ راز کے معاملے ہیں. بعض کہتے ہیں ہم تو جو دم غافل سو کافر کے فلسفہ پر عمل پیرا ہیں. کیا روحانیت میں ایسا کوئی مقام ہے یا یہ مقام عشق ہے؟ اب اس میں حضرت بھائی عزیز بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا اس سوال کے جواب میں. آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص روحانیت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جو شریعت کا پابند نہیں اور سنت پر عمل پیرا نہیں، اور اسے اگر ایک سنت بھی ترک ہوتی ہے تو وہ روحانیت کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچے گا. نماز سے معافی سوائے فاطر العقل کے اور کسی کو نہیں ہے. ایسا شخص جو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا، اس کے علاوہ کسی کو معافی نہیں ہے. میں نے کسی نشست میں یہاں حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب جو غوث الاعظم کے درجے پر فائز ہیں، ان کا ایک قصہ آپ سے بیان کیا تھا کہ ان کے پاس ایک بار شیطان آ کے فرشتے کے روپ میں تعارف کرایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور رب تعالیٰ آپ کی عبادات سے خوش ہوا، اور عبادات سے خوش ہونے کے انعام کے طور پر رب تعالیٰ نے آپ کو نماز کی معافی دے دی. تو آپ نے ایک لمحے کو سوچا اور فوراً لاہور پڑھی اور فرمایا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. جس چیز کی معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوئی تو پھر میں کس بات کی مولی ہوں. شیطان ہنسا اور ہنس کر اس نے کہا کہ شکر کیجئے کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ میں آپ کا آج ایمان لے جاتا. تو آپ نے دوبارہ لاہور پڑھی اور کہا کہ دور ہو جا مردود یہاں سے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب نے بچایا ہے. تو نماز کی معافی کسی کو نہیں ہے. یہ تو ایک سیدھا سا شرعی مسئلہ ہے. لیکن بسا اوقات ہو یہ جاتا ہے کہ نماز کے ٹائم کافی کھلے ہیں، جیسے ظہر کی نماز زوال کا وقت ختم ہونے سے لے کے عصر کی اذان ہونے تک ظہر کا ٹائم رہتا ہے. کچھ فقیروں کے یہاں اپنے پاس آنے والوں کا احترام اور مہمانوں کا احترام بہت ہوتا ہے. وہ احتراماً اپنے مہمان سے یہ نہیں کہتے کہ میں نماز پڑھاؤں،
بلکہ وہ گھڑی پر نظر رکھتے ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، میں اگر مہمان کے چلے جانے کے بعد نماز ادا کروں گا تو بھی آن ٹائم ہوں گا، تو وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب ان کا مہمان اٹھ کر چلا جاتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں، چونکہ وہ وقت کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ اسی طرح عصر کا نماز کا ٹائم سورج کے غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ وہ آدمی اگر سورج کے غروب ہونے سے 5 منٹ پہلے بھی نماز ادا کر دے تو عصر کی نماز آن ٹائم ہو جائے گی اس کی۔ کچھ فقیروں کا یہ رویہ رہا ہے اور ہے اب بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو، چونکہ وہ مہمان ہیں، تو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ نماز قضا ہو جاتی ہے اور قضا نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ سب کام خاموشی سے کرتے ہیں تو دیکھنے والے کو جو اسے ایک ڈسٹینس سے دیکھ رہا ہے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے نماز پڑھی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ نماز ادا نہیں کر رہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کسی شخص کے بارے میں بدگمان نہ ہوں جب تک کہ ہمیں پوری طرح یقین نہ ہو جائے کہ وہ شخص واقعی ہی نماز سے بھاگا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم اس سے نفرت نہیں کر سکتے، ہم اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اسے لوگوں کے درمیان بدنام نہیں کر سکتے یہ کہہ کے کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کہاں کا اچھا انسان۔ ہم صرف اس کے لیے دل میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا پروردگار، اس شخص کو جس میں اتنی خوبیاں تم نے رکھی ہیں اسے یہ توفیق بھی بخش دے کہ وہ نماز کا پابند ہو جائے، لیکن کسی اور سے اس کا ذکر کیے بغیر، تاکہ کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی پوزیشن لوگوں کے درمیان خراب نہ ہو۔ یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ کسی شخص کی توہین نہیں کرتا، کسی کی عزت سے نہیں کھیلتا ہو۔ اس کا خیال ضرور رکھا جانا چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ روحانیت کی پرانی کتب یا وظائف کی پرانی کتب میں چند مقامات پر رجال غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض جگہوں پر رجال غیب کے بارے میں کچھ نقشہ جات بھی بنائے ہوئے ہیں۔ بعض صاحب حیات عمر رسیدہ بزرگ حضرات بھی کبھی کبھار اس لفظ کا نام لیتے ہیں، لیکن آج کل کے مولوی اور پیر صاحبان کو جب اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ خاموش ہیں۔ عرض ہے کہ آپ رجال غیب کے بارے میں مکمل تفصیل روشنی ڈالیں کہ وظائف اور روحانیت میں ان کا ایک مقام ہے، وہ کون حضرات ہیں، کس طرح ان کو یہ مقام ملتا ہے۔ اور بعض بزرگ حضرات تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر رجال غیب کے بارے میں صحیح طور پر پتہ نہ ہو تو آپ چلا جات کی برکات حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں سمجھا دو تو جواب ملتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ اس کے سلسلے میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا وقت نہیں آیا یا سمجھایا نہیں جا سکتا، سمجھا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں مینجمنٹ میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ اپنے سٹاف کو صرف اتنی معلومات دیں جتنی کہ ضروری ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن انسان کو کنفیوز کرتی ہے۔ یہ مینجمنٹ کا ایک اصول ہے سیدھا۔ پڑھاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں معلومات فراہم نہ کر دیں کہ وہ معلومات کے جنگل ہی میں گم ہو کر رہ جائے اور اس کا مائنڈ اس چیز کے بارے میں کلیئر نہ ہونے پائے۔ ایک زمانے میں 1 سال تک برمنگھم یونیورسٹی میں بطور وزٹنگ فیکلٹی لیکچر دیتا تھا کبھی کبھار۔ تو میری تو خیر مجبوری تھی کہ کوئی میں صاحب علم تو ہوں نہیں اور تعلیم یافتہ ہوں نہیں۔ وہاں لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں شاید دھوکہ ہو گیا ان کو کہ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہوں، تو انہوں نے پکڑ کے مجھ کو کلاس کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ادھر کھڑے ہو کے بولو۔
تو یہ بات ہر ایک کو اچھی لگتی ہے کہ دوسرے اس کو اس سے کافی بلند سمجھے جو وہ ہے. تو جب لوگوں نے مجھے پڑھا لکھا جانا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اندر سے نفس بڑا مطمئن ہوا. تو باوجود اس کے کہ ضمیر میرا کہہ رہا تھا کہ انہیں بتا دو کہ تم ان پڑھ ہو، لیکن وہ نفس کم وقت نے مجھے یہ کہنے نہیں دیا. تو میں تو اپنی جہالت چھپانے کے لیے جب مینجمنٹ پر لیکچر دیتا تھا تو وہ لطیفہ وہاں ایک سرزد ہوتا تھا، اس میں فارنرز بھی تھے جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ ہمارے اپنے پاکستانی اور انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے. تو اب مینجمنٹ کی تو اے بی سی نہیں آتی تھی مجھے، تو میں کرتا یہ تھا کہ آپ جیسے کسی پڑھے لکھے مہربان کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے تھوڑا سا اسے سوئی چبوئی کہ وہ مینجمنٹ پر ایک آدھ لفظ بول دے. تو جو ایک آدھ جملہ اس نے کہا وہ میں اگلی بار جب لیکچر کے لیے کھڑا ہوا تو وہ جملہ تو مینجمنٹ کا دہرا دیا، اور اس کے بعد میں ان کو بڑے مزے سے مختلف قصے کہانیوں میں دنیا کی سیر کرا دیتا تھا. تو سال بھر میرا یوں ہی گزر گیا، دھوکے دیتے دیتے میں پار کر گیا سال. بعد میں میرے پاس پاکستان میں مصروفیت بہت تھی تو میں وقت نہیں اسپیئر کر پایا. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو میں دنیا بھر کی لوگوں کو سیر کراتا تھا مینجمنٹ کے لیکچر دیتے دیتے، اس لایانی گفتگو اور یاوہ گوئی کے نتیجے میں وہاں کی فرسٹ لائن لیکچرز میں گریڈ ہو گیا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آج تک تو میں نے ایک لفظ پڑھایا نہیں، میں تو چکر بازی کرتا رہا، تو یہ گریڈنگ میں کیسے اوپر آیا، فرسٹ رینک میں کدھر گیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جب میں لیکچر دیتا تھا، فرض کر لیجئے کہ میں نے مارکیٹنگ میں پرائس تھیوری پڑھائی یا کسٹمر بیہیویئر پڑھایا. اب وہ پڑھا تو میں رہا ہوں کسٹمر بیہیویئر اور پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ، لیکن میں ہیومن سائیکالوجی میں لے گیا ان کو، کیونکہ وہ تو مجھے خود نہیں آتی کہ مارکیٹ بیہیویئر یا کسٹمر بیہیویئر کیا چیز ہے، تو میں کسی کو کیا بتاؤں گا. تو میں ہیومن سائیکالوجی میں لے گیا کہ کسٹمر کیسے بیہیو کرے گا، اس کے ری ایکشنز کس موقع پر کیا ہو جائیں گے، ان کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکیں گے. تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بیچارے اسٹوڈنٹس تو غریب اب اتنے سمجھدار نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ تو آسان سا کام ہو گیا ہے، تو بڑی آسانی سے سمجھ آ گیا کہ کسٹمر بیہیویئر ہوتا کیا ہے. پروڈکٹ لائف سائیکل پڑھانے لگا تو انسانی لائف سائیکل میں لے کے چلا گیا ان کو. پروڈکٹ لائف سائیکل تو پڑھاؤں گا جب مجھے آئے گا کچھ، انسانی لائف سائیکل میں ڈال دیا ان کو انسانی جسم کے اندر جو سیلز ہیں، جو خلیے پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، جو مختلف ٹاکسنز ہمارے جذبوں کے نتیجے میں باڈی میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے قصے میں لے گیا. مختلف کیمیکلز جو ہماری باڈی ریلیز کر دیتی ہے غصے کے عالم میں، اس کے اندر میں لے گیا ان کو، لے جا کر ان کو پڑھانا شروع کر دیا. اور اسی طرح آخر پہ ایک جملہ بول دیا کہ یہی حال پروڈکٹ کا ہے. تو یہ معلومات کے جنگل میں نہیں لے جائیں کسی کو، سٹیپ بائی سٹیپ میت ڈوز سے علم دیں گے کسی کو تو اس کی سمجھ میں آتا جائے گا. اگر علم میت ڈوز میں نہیں ہے تو معلومات کا ایک جنگل بنے گا جہاں ہر انسان کھو جائے گا، اس کے اندر بھٹک جائے گا. یہ جو وظائف ہیں پہلے تو اس کو ہم سمجھ لیں کہ وظائف کرتے کیوں ہیں ہم. رب کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. جب ہم کسی چیز کو ایک مخصوص تعداد میں مخصوص وقت پر پڑھتے ہیں تو وہ وظیفہ ہو جاتا ہے. قرآن کے ہر لفظ کے ماتحت یا قرآن کے ہر لفظ پر فرشتے مامور ہیں. اب وہ کس لفظ کے کتنے فرشتے ہیں یہ پھر ایک لمبی بحث میں چلے جائیں گے کہ کسی لفظ کا وزن کیا ہے. جتنا زیادہ وزن کا کوئی لفظ ہے، جتنی زیادہ اس کی اسٹرینگتھ ہے، اس کے ماتحت اتنے ہی فرشتے ہیں، یا اس لفظ پر مامور اتنے ہی فرشتے ہیں.
وہ لفظ ان فرشتوں کی روحانی غذا بھی ہے، کیونکہ انہی فرشتوں سے وہ متعلق ہے، اس لیے فرشتے اس لفظ کو سن کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص کہیں بیٹھ کے مسلسل وہ لفظ پڑھتا ہے تو فرشتے وہاں ریگولرلی آنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص شام کو عصر کی نماز کے بعد، ایسی مثال دے رہا ہوں، کہیں کوئی پڑھ نہ لے اسے، یہ الٹ دے گا یہ لفظ جو میں ایسی مثال کے طور پہ کہنے لگا ہوں، کہ اللہ الصمد پڑھ لیا کسی نے، اب وہ پڑھ رہا ہے تو اس پر جو بہت پاورفل ورڈ ہے، اس پر جو فرشتے مامور ہیں یہ ان کی روحانی غذا بھی ہے، اس کو سن کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر روز پھر نماز عصر کے ٹائم پر اس جگہ آ کے بیٹھ جائیں گے۔ جب ہم زیادہ پڑھتے رہتے ہیں اور مانوس ہو جاتے ہیں فرشتے بہت زیادہ، تو خود ہمیں ادراک ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کی روح کی غذا ہے وہ لفظ۔ اگر ہم نہ بھی پڑھیں وہاں بیٹھ کے کسی دن، تو وہ فرشتے اس کے سننے کے لالچ میں از خود اس ٹائم پر آ کے بیٹھ جائیں گے اور کچھ دیر انتظار کریں گے کہ پڑھ رہا ہے ہی نہیں پڑھ رہا۔ اور اگر کوئی شخص لمبے عرصے سے پڑھ رہا ہے اسے اور وہ نہ پڑھے تو مختلف آوازیں پیدا کر دیں گے کہ پڑھو اسے۔ وہ ایک قصہ پیش آ چکا، میں ایک پرائیویٹ انڈسٹریل گروپ کے لیے کام کر رہا تھا، جو دفتر کی طرف سے مجھے گاڑی ملی تھی، وہ جہاز نما کار تھی، بہت کمفرٹیبل، بہت بڑے سائز کی، ذاتی گاڑیاں بھی تھیں۔ یہ ذاتی گاڑیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کا تعلق اس سے بہت ہے۔ تو ہمارے ایک چیف اکاؤنٹنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب آگے عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں اور میں نے اپنی فیملی سے پرامس کیا تھا کہ میں آپ کو عید کی چھٹیوں میں سیر کے لیے لے جاؤں گا، لیکن میری گاڑی چھوٹی ہے، سفر لمبا ہے، فیملی ہے میرے ساتھ، تو آپ کے پاس ذاتی گاڑیاں بھی ہیں، آپ کو زحمت نہیں ہوگی، اگر آپ مہربانی فرمائیں تو یہ دفتر سے جو گاڑی آپ کو ملی ہوئی ہے وہ مجھے ادھار دے دیں تو میں فیملی کو اس میں لے جاؤں۔ اوکے فائن، ضرور لے جاؤ۔ تو انہوں نے وہ گاڑی لے لی۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ گاڑی میرے استعمال میں گزشتہ 3-4 سال سے چل رہی تھی اور میں ٹورز پہ بھی جاتا تھا اس پہ، تو راستے میں اکثر اوقات یہی ہوتا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی اور وہاں اپنے عبادات بھی کر لیں، وہ تسبیحاں پڑھ لیں۔ تو وہ صاحب گاڑی لے گئے۔ عید کے نیکسٹ ڈے وہ جا رہے تھے تو میری دوپہر کی عبادت کا ٹائم ہو گیا۔ اس زمانے میں دوپہر کی عبادت 1:30 بجے سے 3 بجے تک کرتا تھا۔ ظاہر ہے میں تو وہاں تھا نہیں جو عبادت کوئی کرتا، تو چونکہ عید کا نیکسٹ ڈے تھا، وزٹرز بہت تھے، میں گھر میں بھی لیٹ ہو گیا پڑھائی کرتے ہوئے۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ لگی کیونکہ نیکسٹ ڈے وہ صاحب واپس لے آیا گاڑی۔ تو بقول ان صاحب کے کہ جو ہی 2 بجے تو گاڑی چل رہی تھی اور خاصی سپیڈ پر تھی، مے بی 120-140 کلومیٹر این آور۔ تو میں چونکہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا تھا اور لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتا تھا، تو پچھلی سیٹ کا لیفٹ سائڈ کا شیشہ اس پر کسی نے ناک کیا، ٹک ٹک ٹک۔ تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ ناک کون کر رہا چلتی گاڑی میں؟ تو یہ سمجھے ایسی شاید کوئی آواز آئی ہوگی۔ 5 منٹ کے بعد پھر کسی نے اسی شیشے کو ناک کیا۔ تو یہ جب 6-7 مرتبہ ہو گیا تو دے ریئلائز کہ نہیں یہی شیشہ ناک ہوتا ہے، باقاعدہ پتہ لگتا تھا کوئی آدمی ناک کر رہا ہے۔ تو نیکسٹ ڈے آیا تو مجھے کہنے لگا سر یہ گاڑی کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا کیوں، کار ہے اور کیا ہے؟ کہ سر ہمارا تو دم خشک ہوا ہے، اس میں دم نکلا ہوا ہے۔ تو میں نے ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو چلتی گاڑی میں کوئی ناک کرتا ہے اس کو۔ تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں عید کے نیکسٹ ڈے عبادت میں لیٹ ہو گیا تھا۔ اب چونکہ زیادہ تر اسی گاڑی میں دوپہر کے وقت ہوتا تھا اور اسی میں پڑھتا تھا، تو وہ جو
فرشتے تھے یا موکل، جو بھی آپ کہیے، اب ان کو ان کی روح کی غذا نہیں ملی، جو کہ میں گزشتہ معلوم نہیں کتنے سالوں سے کر رہا ہوں، آج شاید 29 سال گزر گئے اس سے پڑھائی کرتے ہوئے. تو انہوں نے نوک کرنا شروع کر دیا. یہ میرے ساتھ گھر میں بھی ہو جاتا ہے. اگر میں کبھی لیٹ ہو جاؤں تو ہنگامہ ہو جاتا گھر میں، تو مختلف آوازیں پیدا ہوتی ہیں، پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح سے اپنے وقت پر آ کے وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور مجبور آپ کو کرتے ہیں کہ پڑھو. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اگر دنیاوی مصروفیات میں لیٹ ہو رہا ہے تو یہ لوگ آوازیں پیدا کر کے توجہ دلا دیں گے کہ نماز لیٹ ہو رہی، پڑھو فوراً. تو اس کا ادراک بھی ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ مسلسل پڑھتے رہیں تو پھر دکھائی دینے لگتے ہیں. اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ ان کی مستقل رہائش ہو جاتی ہے. جس کمرے میں انسان پڑھتا ہے اگر وہ خالی ہے تو بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں مزے سے اور دکھائی دیتے ہیں. اب اس کو آپ رجال الغیب کہہ لیجئے، اس کو موکل کہہ لیجئے، اسے فرشتے کہہ لیجئے، اسے کچھ بھی کہہ لیجئے آپ. تو وظیفہ اس لیے کرنا شروع کیا تھا بزرگوں نے کہ ہم اللہ کی یاد میں محو ہو جائیں اور دنیا سے کٹ جائیں. جب تک وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں تو صرف اللہ کے ساتھ ہماری لو لگی ہو، دنیاوی مسائل نہ آنے پائیں. اسی لیے آپ جو پرانی خانقاہیں ہیں وہاں آپ دیکھیں گے کہ کچھ زمین دوز کمرے ہوتے ہیں، زمین کی کھدائی کر کے تو نیچے، جس کو تہ خانہ اور فیام میں کہتے ہیں، تہ خانہ ذرا بڑا ہوتا ہے، یہ چلے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے حجرے بنا لیے جاتے ہیں زمین سے نیچے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹھ کے جو آپ عبادات کریں گے تو اس میں ارد گرد کی آوازیں، آنے جانے والے ان کی پاؤں کی چاپ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو رب کے ساتھ پوری طرح لو نہیں لگا پاتا. تو زمین کے نیچے جا کے عبادت کرتے ہیں کہ ارد گرد کے ماحول کی آوازیں ہمیں پریشان نہ کریں. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ عبادت کی ابتدا تو اسی طرح کرتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے لوگوں سے کٹ کے وہ عبادت کرتے ہیں. جب ان کے کنسنٹریشن بہت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی کنسنٹریشن کو آزمانے کے لیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کس درجے کی لو لگا سکتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جب ہم وظیفہ کر رہے ہوں تو ہمارے پاس قریب بیٹھ کے تم لوگ باتیں کرنا. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتوں سے ہماری توجہ بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی. جب وہ یہ مشق کر لیتے ہیں کہ ان کے قریب بیٹھے ہوئے دو انسانوں کی گفتگو انہیں ڈسٹرب نہیں کرتی، تو پھر ان سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب ہم وظیفہ پڑھیں تو تم بیٹھ کے بلند آواز میں شور مچاؤ ہمارے پاس. تو یوں وہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اس شور میں بھی وہ دنیا سے کٹ کے اللہ کے ساتھ لو لگا لیں. اور آخری سٹیج ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوں تو بالکل ہمارے پاس بیٹھ کے ڈھول بجاؤ تاکہ ہماری کنسنٹریشن ختم نہ ہو.